یہ جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نا یہ آخری 10 دن اکثر بازاروں میں گھوم کے گزار دیتے ہیں۔ پہلے بھی ساری خریداری کی جا سکتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آخری 10 دن جو رمضان کے ہوتے تھے، حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے، ہمیں بھی بیدار کرتے تھے۔ یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں، شب قدر کی تلاش کی ہیں۔ نبی پاک نے اعتکاف فرمایا ہے۔ کوشش کریں، جو تو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارکباد ہیں، جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں، 1 رات مل جائے، 2 مل جائے، 4 مل جائیں، جتنا اضافی ٹائم ملے آخری 10 دنوں میں وہ مسجد میں گزاریں۔ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک پڑھیں، استغفار پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ یہ 3 ہی وظیفے ان کے ساتھ، اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے، نوافل میں گزرے، جہاں جہاں بھی آپ، اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے یہاں اعتکاف میں کافی لوگ انشاءاللہ آئیں گے۔ یہاں ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ روز رات کو شب بیداری کی محفل، تراویح کے بعد یہ محفل شروع ہوگی، اور اس کے اندر تلاوت ہے، نعت شریف ہے، کچھ واعظ و نصیحت ہے، کچھ ذکر و فکر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرمائے اپنے فضل سے وہ ہم کریں گے۔ دعاؤں کا سلسلہ ہے، 8 رکعت نماز نفل پڑھنے کی صحیح کریں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ ہمت دے تو سحری تک روز سلسلہ جاری رہے۔ میں بھی یہی رہوں گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جو آ سکے رمضان کے آخری 10 دنوں میں، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، جیسے جیسے آپ کو موقع ملے، آپ یہاں مرکز میں خانقاہ شریف میں بھی تشریف لائیں، اور یہاں نہ آ سکیں تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں۔ یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں، دعا بھی نکلتی ہے۔ تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں، ان کو ضرور حاصل فرمائیں۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف کرتے، اور حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے معتکف تو اس آدمی کی طرح ہے جیسے کسی بندے کو کسی کے ساتھ کوئی کام پڑ جائے نا، تو وہ جا کے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے کہ جب تک میرا کام ہوگا نہیں میں جاؤں گا نہیں۔ فرماتے ہیں یہ اعتکاف والا بھی آ کے رب کریم کے گھر بیٹھ گیا ہے کہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں جاؤں گا نہیں، جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، 1 دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں 1 دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں 1 بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرہ شب قدر کی تلاش کا عشرہ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں،
दोबारा लिए जा रहे हैं, सफ़र हो रहा है, आना जाना हो रहा है, ईदियाँ बट रही हैं, तो ये सारे काम जो आखिरी अशरे में करने हैं, जो ज़्यादा इबादत के दिन थे, वो सारे काम तो रमज़ान से भी पहले कर लेने चाहिए। कपड़े रमज़ान से पहले ख़रीदे जाएं, पहले सिलवा लिए जाएं, जूते पहले ले लिए जाएं, ज़रूरत के काम पहले कर लिए जाएं। जहाँ आपको जो बांटना है वो रमज़ान से पहले करें। वो मुफ्त की अपने दिल को मुतमइन करना कि अब मेरे पास ये बड़े मैं खैर का काम करने निकला हुआ हूँ, मैं ईदी बांटने जा रहा हूँ, ये पहले बांटने थे। ये अजीब बात है कि जो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारने का टाइम था वो सारा हमने जाया कर दिया। वो इधर उधर बाजारों की नजर हो गया, मेल मिलाप की नजर हो गया। तो अगर चीजों को मुरतब किया जाए, मैं तो दोस्तों से कहा करता हूँ, ज़कात का हिसाब, सदकात का हिसाब, सदकात फित्र का हिसाब, जितने भी रूटीन के काम हैं उसको कोशिश करें रमजान शरीफ से पहले आप तरतीब दें। आप उन चीजों को पहले से मुरतब करें ताकि वो बेहतरीन हो जाए। हम तो उस दीन के मानने वाले हैं जहां नियत करो तो अजर शुरू हो जाता है। आप रमजान की नियत से जो आज खर्च करेंगे उसको अल्लाह ताला रमजान के सवाब के बराबर ही अजर अता फरमाएगा। लेकिन वो हम ना, कुछ लोग बड़ा इंतजार, एक साहब मुझसे कहने लगे, जी मैंने सुना सदका फितर आखिरी अशरे में ही देना चाहिए। मैंने कहा आपका प्रोग्राम तब देने का, इसलिए आपने ये गाढ़ा करके सुन लिया, जरा इसको आपने ज्यादा गौर से सुन लिया है। आप जब जरूरत महसूस करें, जब आप समझे कि किसी को जरूरत है, जरूरत के वक्त कोई चीज काम ना आई तो फिर कब जाके काम आए। तो मेरी आपसे ये अपील रहेगी कि पहले से चीजों को मुरतब करें, मामलात को पहले से तय करें। वो लोग बड़े अच्छे होते हैं जो वक्त पर मनसूबाबंदी करते हैं, जो चीजों को टाइम पे मुरतब करते हैं। वो टाइम जो हमारा बिल्कुल अल्लाह की बारगाह में हाजिरी का है, इबादत का है, अगर वो सारा गाड़ियों की नजर हो जाएगा, असफार की नजर हो जाएगा, तो हमने हासिल क्या किया। एक बात आखिर में बड़े दर्द के साथ आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, हर साल कहता हूँ, इस साल भी कहूंगा, जाती अखराजात को कुछ कम किया जाए। जाती अखराजात ना कुछ लोगों के बहुत ज्यादा हैं, उनके अपने लिबास के, कपड़ों के, और वो अखराज मैंने पिछले जुमे भी कहा था, इस्लाम ज़िबाइश की इजाजत देता है, नुमाइश की इजाजत नहीं देता। नुमाइश वाले काम अगर थोड़े छोड़ दिए जाएं, कुछ भी नहीं होता। मैं तो शायद अगर मैं सैकड़ों कह दूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन 20 तो लोग ऐसे जरूर होंगे कि जो ईद सारी सो के गुजारते हैं, सारा दिन सोए रहते। पता नहीं वो इतने महंगे महंगे कपड़े किस लिए खरीदते। ईद की नमाज बड़ी शौक है, और भाई आपका फोन बंद था जी, मैं सो रहा था जी, तो भाई वो जो आपने 1.5 महीना दर्जी के पास आना जाना लगाया, वो किस मकसद का। रात कोई पहनना तो कोई पुराना जोड़ा पहन लेते। ऐसी मुसीबत क्या बनी हुई थी, इतने महंगे कपड़े खरीदे, इतना महंगा जूता लिया, और दिन सारा सो के गुजार दिया। जाती अखराजात कम करें। पता क्या है, फर्क बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी एक जगह पे चीजें पड़ी हैं, खराब हो गई हैं, खाने का टाइम नहीं, पहनने का टाइम नहीं, और एक जगह वो है कि जहां लोग दवाई को तरस रहे हैं। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। और किसी ने कहा था कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अल्लाह माफ फरमाए। तो बहुत सारी जगहों पे लवाजमात ज्यादा हैं, अखराजात ज्यादा हैं, तकल्लुफात ज्यादा हैं। इस रमजान में महंगाई का जो जोर है, हालात की जो संगीनी है, और थोड़ा पीछे जाएं तो गरीब इलाकों में जिस कसमपूसी के साथ लोग अपना वक्त बिता रहे हैं, अगर सिर्फ अमीर लोग अपने कुछ ज़ाती अखराजात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो खुशियां बांटने का जरिया बनेंगे, असबाब में। और वैसे भी जिंदगी सादा करें, आसान हो जाएगी। जमीन पर चले, आप महसूस करेंगे कि जिंदगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतिकाफ का जो मकसद बयान किया, वो शब कदर की तलाश बयान किया। इतिकाफ से मुराद ये है कि इंसान सारा कुछ छोड़ छाड़ के अल्लाह ताला के घर में उसकी इबादत के लिए, उसको राजी करने के लिए बैठ जाए। और 10 दिन जब वो मस्जिद शरीफ में हाजिर रहता है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करता है। इतिकाफ के अंदर कुछ बातें बड़ी जरूरी होती हैं, जैसा कि इंसान को बिला जरूरत है तभी मस्जिद से बाहर नहीं आना, उसको कोई फजूल बात नहीं करनी,
اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو شریعت اسلامیہ جس سے منع کرتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعتکاف کے آداب بھی ہیں کہ اس نے 10 دن مسجد کے اندر رہنا ہے، تو آخر اس نے کرنا کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھ لیتے ہیں اور مسائل پوچھنے کے بعد پھر ان کی گنجائش سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باہر سے آنے جانے والے آدمی کے ساتھ آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت آپ ٹیلی فون پر بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کو اگر آپ نے یہی کام کرنا تھا اور بہت زیادہ وقت اسی پر ضائع کرنا تھا تو پھر تو آپ پہلے سے باہر موجود تھے۔ اعتکاف میں آنے کا مقصود تو اللہ کی عبادت ہے۔ اعتکاف میں جب آپ آ گئے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں سے کٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اعتکاف میں ایک تو شوق سے آئیں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کاری لینا چاہیے، اس پر توجہ ہو ہی جانی چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے اعتکاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آ ہی جانا چاہیے، اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو اعتکاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اس پر بھی آپ توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، پورے 10 دن آپ موجود ہیں، اور اگر آپ 10 دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگے۔ دوسرا، اعتکاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں۔ آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہ اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے، تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی۔ تو اعتکاف کے 10 دنوں میں محاسبہ نفس پر خاص توجہ دیں، اپنی زندگی میں اپنا حساب کریں، اپنا حساب۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تیسری بات، ایک تو قرآن پاک پڑھیں گے، ایک محاسبہ نفس کریں گے، تیسری بات مراقبہ کریں۔ کچھ دیر کے لیے بیٹھے یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں کتنی عطا فرمائی ہیں، پھر یہ غور کریں کہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے ساتھ ہماری عبادت کتنی ہے، ہمارا شکر کتنا ہے۔ زندگی اپنی کا حساب لگائیں، غور کریں کہ کتنا کچھ ہے جو ہمیں محنت سے ملا ہے اور کتنا ہے جو بغیر محنت کے ملا ہے، اور کون سی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہم نے شکریہ ادا کیا اور کون سی ایسی ہیں جن پر ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یار یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی۔ اپنی گردن کو جھکا کے تھوڑا غور و فکر کریں۔ تفکر کا درس دیا ہے قرآن پاک نے، بار بار کہا ہے تفکر کرو، غور کرو، تدبر کرو، تو یہ ہمیں موقع میسر آتا ہے۔ چوتھی بات، اعتکاف کے دنوں میں
اپنے رب کریم کے ساتھ اپنی توجہ کو لگائیں۔ قرآن حکیم نے جو کہا نا کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں نا یقین حاصل ہو جائے، کھول کر اس کی بارگاہ میں سجدے کریں، دعائیں مانگیں۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو خود اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرا رب مجھ سے راضی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میں اپنے مالک کے قریب چلا گیا ہوں۔ وہ اس کثرت سے نفل پڑھتا ہے، اس ذوق کے ساتھ وہ اس کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، اس شوق کے ساتھ وہ تلاوت کرتا ہے، خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ اب میرا دل لگنے لگ گیا ہے، اب میں دعا مانگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ قبولیت میری دعاؤں کے قریب آنے لگی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خوب اس پر توجہ کریں۔ پانچویں بات اعتکاف والوں کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ پورے 10 دن ہمارے پاس موجود ہوں گے اور ہم نے مسجد میں ہونا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ از اول تا آخر، صبح سے شام تک ہم ہر وہی کام اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں جو طریقہ ہمیں رسول پاک نے عطا فرمایا۔ ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا بولنا حضور کی اتباع میں لے آئے۔ ہم ان 10 دنوں میں ہم پریکٹس کریں کہ ہم نے سنت کے مطابق حضور کے طریقے کے مطابق سارے کام کرنے۔ آپ اگر یہ ارادہ کریں گے تو پتہ ہے مدینے والے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گئے گزرے دور میں رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنا اعزاز ہے۔ تو ان 10 دنوں میں ہونا بھی مسجد میں ہے، ہونا بھی باوضو ہے، تو کیوں نہ سارے کام سیکھا جائے، پڑھا جائے اس سے پہلے کہ کھانا کس طرح کھانا سنت ہے اور کس طرح بیٹھ کے کھانا سنت ہے، اور پھر کس طرح کر کے گفتگو کرنا حضور علیہ السلام کا مقدس طریقہ تھا، وہ کس طرح سے پھول جھڑتے تھے جن سے لوگ فیض حاصل کرتے تھے۔ تو اعتکاف میں اپنی مصروفیات کو ان 5 کاموں میں لگائیں۔ ایک تو تلاوت قرآن حکیم کریں، دوسرا محاسبہ نفس، تیسرا مراقبہ کریں، تدبر کریں، غور کریں اپنے اوپر بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں پر بھی، اور چوتھا یہ کہ کوشش فرمائیں کہ ہم اپنی عبادت کو، اپنی دعا کو، اپنے استغفار کو اس طرح کا بنائیں کہ ہمیں محسوس ہو کہ قرب الہی کے جانب ہمارا سفر ہے۔ اور 5واں، ان 10 دنوں میں سنت اور شریعت کی وہ ساری چیزیں جس کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ اب تو ہم بالکل، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک بار تو اعتکاف کاری لینا چاہیے، اس پر توجہ ہو ہی جانی چاہیے۔ وقت ملنا تو زندگی میں پراپر طریقے سے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت نکال کے اعتکاف میں ایک دفعہ تو زندگی میں آ ہی جانا چاہیے، اور کسی کو ہر سال موقع مل جائے تو پھر تو کیا ہی بات۔ تو اعتکاف کے اندر جو کام ہم نے کرنے ان میں سب سے زیادہ اور سب سے پیارا کام یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور فرماتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور جس سال حضور کا وصال ظاہری ہوا اس سال حضور فرماتے ہیں 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور کیا۔ 2 دفعہ حضور نے حضرت جبریل امین کو قرآن شریف سنایا اور 2 دفعہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو بہت کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ایک پہلو اور بھی ہے اس کا، اس پر بھی آپ توجہ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور صحیح پڑھنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسی مسجد میں تشریف فرما ہیں جہاں آپ کے لیے بندوبست کیا گیا ہے تو کوشش کریں کہ وہاں قاری صاحب سے، عالم صاحب سے، امام صاحب سے آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اور کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، پورے 10 دن آپ موجود ہیں، اور اگر آپ 10 دن پوری توجہ کے ساتھ قرآن مجید کے مخارج پہ لگائیں گے تو امید ہے کہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید سمجھنے میں، پڑھنے میں آسانی ہونے لگے۔ دوسرا، اعتکاف میں جب آپ موجود ہیں تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ محاسبہ نفس پر توجہ دیں، آپ اپنے اوپر غور کریں، زندگی میں کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑ رہی، ان کی کس طرح کر کے اصلاح کی جا سکتی ہے، کون سے ایسے کام ہیں جو میں کرتا ہوں تو اس غلطی میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہوں، اور کون سی ایسے کام ہیں، کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں میں جاتا ہوں تو میرا ان غلطیوں سے نکلنے میں مجھے وہ جگہ اور وہ کام مددگار ہوتے ہیں۔ تو اپنے محاسبہ نفس پر توجہ دی جائے۔ اعتکاف کے 10 دنوں میں موقع ملتا ہے انسان کو اپنے لیے سوچنے کا۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کہ کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں خوش نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جسے دید قصور حاصل ہوتی ہے۔ حضور دید قصور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جسے اپنی غلطیاں نظر آنی شروع ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں اس کے سامنے لاتا ہے تاکہ اسے اصلاح کا موقع ملے، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو لوگ جب غلطی مانیں گے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ چل نبی دیدار تے دار تے چل، نبی دیدار تے دار تے چل، نبی دیدار تے دار تے نبی تے چل، عشق نبی دے عاشقوں سب مشکلاں دا حل، چل نبی دیدار تے دار تے چل، نبی دیدار تے۔ ربا ہن سن لے میری تیرے میں ترلے پاواں، ربا ہن سن لے میری تیرے میں ترلے پاواں، کدے او دن وی آون میں وی مدینے جاواں، میں وی مدینے جاواں، میں وی مدینے جاواں، روزے دے سامنے بیٹھ کے، روزے دے سامنے بیٹھ کے سوہنے نوں نعت سناواں، روزے دے سامنے بیٹھ کے سوہنے نوں نعت سناواں، ہووے ختم جناتے، ہووے ختم جناتے، تمویں جاوے نکل، چل نبی دیدار تے دار تے چل، نبی دیدار تے۔ سونے دا پیار سونا، اس دا کردار سونا، سونے دا پیار سونا، اس دا کردار سونا، جا کے مدینہ ویکھو اس دا دربار سونا، جا کے مدینہ ویکھو اس دا دربار سونا، سونا ہے آپ سونا، اس دا ہر یار سونا، سونا ہے آپ سونا، اس دا ہر یار سونا، صدیق عمر علی غنی، صدیق عمر علی غنی دا کوئی نہیں بدل، چل نبی دیدار تے دار تے چل، نبی دیدار تے۔ سارے دعاواں منگو رل کے مدینے جائیے، سارے دعاواں منگو رل کے مدینے جائیے، سونے دی نعت اساں پڑھدے پڑھاندے جائیے، سونے دی نعت اساں پڑھدے پڑھاندے جائیے، سونے دی نعت اساں پڑھدے پڑھاندے جائیے، پڑھدے پڑھاندے جائیے، سنتے سناندے جائیے، سنتے سناندے جائیے، سنتے سناندے جائیے، سنتے سناندے جائیے،